مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے مابین جو سب سے بڑا ڈسپیوٹ ہے، ہم صرف آج کشمیر کی اس حوالے سے بات نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے بہت سے انٹرویوز دیے ہوں گے بھارت میں بھی پاکستان میں بھی اسی ڈسپیوٹ کے حوالے سے۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ پانی کے حوالے سے ہے کہ ہمیں وہاں سے پانی آ رہا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جب دل کرے پانی بند کر دیں، اگر سیلاب آیا ہے تو پاکستان کی طرف رخ کر دیں، اگر پانی ہی نہیں ملے گا۔ آپ بار بار پریوار کا ذکر کر رہے ہیں، اور اسی حوالے سے میں نے آپ کو کہا کوئی ایسی آرگنائزیشن ہونی چاہیے کہ جس میں آپ جیسے محبت کرنے والے لوگ سربراہ ہوں۔ تو اگر ہمیں پانی ہی نہیں ملے گا تو ہم کس طرح سروائیو کریں گے؟ کیونکہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ پانی ہم صرف 60 فیٹ کی کھدائی کرتے تھے، پانی نکل آتا تھا، لیکن اب اتنا یہ المیہ ہے کہ ہم 300 فیٹ تک کی گہرائی کریں تب جا کر ہمیں پانی ملتا ہے۔ تو اگر آپ ایک پریوار ہمیں تصور کرتے ہیں تو یہ پانی کا مسئلہ کس طرح حل ہوگا؟ کشمیر کا ڈسپیوٹ یہ جو سنتاس کے معاہدے کی بار بار جو نفی کر رہا ہے بھارت معذرت کے ساتھ، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا بہترین حل کیا ہے؟ کشمیر کے بارے میں تو میں آپ کو بولتا ہوں، لیکن جہاں تک پانی کا سوال ہے، آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو فرقہ کا جھگڑا چل رہا تھا اب وہ قریب ختم ہو چکا ہے، برابر پانی جا رہا ہے، اور میرا انداز یہ ہے کہ اگلے سال 2 سال میں بھارت اور پاکستان کے بیچ میں جو پانی کا وواد چل رہا ہے یہ بھی حل ہو جائے گا، کیونکہ کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا ہے۔ آپ کو سچ کہتا ہوں، انڈیا میں اب اس طرح کا ماحول نہیں ہے کہ پاکستانیوں کو تنگ کرو، دوسرے کو تنگ کرنے سے ہم کو خوشی ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ ڈر ہے کہ ان کو پانی دے دیں گے تو ہمارے لوگ کیا کریں گے، اور کیونکہ ہمارے یہاں تو ووٹ کی سیاست ہے نا، تو ان کو ڈر لگتا ہے کہ اگر مانو ان کو پانی پاکستان میں جانے سے کوئی نقصان نہیں بھی ہے، لیکن ایک نقلی نقصان دماغ میں بنا لیا تو وہ سرکار گر جائے گی، سرکار اس صوبے میں ہار جائے گی۔ تو یہ ڈر ہیں، اس طرح کے ڈر ہٹنے دیجئے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادہ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جیسا آپ نے کہا، اگر میرے جیسے لوگ سیاست میں ہوتے یا ہوں گے اگر، اور تو وہ تو 1 منٹ لگے گا اس میں۔ جب میں اپنا پریوار سمجھتا ہوں تو میں کیا پیسے مرنے دوں گا ان لوگوں کو؟ اپنا پانی میرا گڈھے میں پڑا رہے اور میرے پڑوس میں جو میرے پریوار کا ایک حصہ ہے وہ برباد ہوتا رہے، تو مجھ سے بڑا حیوان کون ہے؟ یہ ہونے نہیں دیں گے ہم۔ لیکن کشمیر کے بارے میں مجھے آپ سے کہنا یہ ہے کہ کشمیر سے مجھے لگتا ہے پاکستان کو جتنا نقصان ہوا ہے اتنا بھارت کو نقصان نہیں ہوا ہے۔ بھارت تو بہت بڑا ملک ہے، کشمیر جیسی سمسیایں کئی جگہ ہیں، ناگالینڈ، میزورم، کبھی چھتیس گڑھ، کبھی بہار، کبھی بستر، کبھی مدھیہ پردیش، گجرات، کہاں کہاں یہ چھوٹی موٹی جھاڑی کی آگ جلتی رہتی ہے، بش فائرز ہوتے رہتے ہیں۔ اور جب پہلے برٹش انڈیا تھا تو سرحدی صوبے میں ہمارا قریب پورے ڈیفنس کے خرچ کا 25% وہاں لگ جاتا، تو کشمیر میں چل رہا ہے 60 سال سے، اور 60 سال چلے اور 100 سال چلے، بھارت کو کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں پڑتا ہے۔ برا تو ہے، خراب تو ہے، لوگ مرتے ہیں، وہ ایک آدمی بھی مرتا ہے، بڑی خراب بات ہے، لیکن خرچہ ہوتا ہے، ہتھیار بگڑتے ہیں، فوج کا کام گڑبڑ ہوتا ہے، تو ہوتا رہے، وہ تو اتنا بڑا ملک چلتا ہی ہے۔ آپ پاکستان کا سوچیں، پاکستان کا کتنا زیادہ نقصان ہے۔ کشمیر کو آپ 60 سال کے جھگڑے کے باوجود آزاد نہیں کرا پائے، پاکستان کو غلام کر دیا۔ کیسے کر دیا؟ فوج کا غلام کر دیا کشمیر کی وجہ سے، امریکہ کا غلام کر دیا۔ پاکستان کے جو ناگرک ہیں، یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں، کشمیریوں کو تو آزادی ملی نہیں، ان کی آزادی ختم ہو گئی، بولنے کی آزادی ختم ہو گئی، لکھنے کی آزادی ختم ہو گئی، انتخاب کی آزادی ختم ہو گئی، کشمیر کے چلتے ہیں۔ اور پیسہ قرضہ لے رہے ہیں، لڑائیاں لڑ رہے ہیں، مٹھی بھر لوگ مزے کر رہے ہیں، کروڑوں لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو آپ یہ مت سمجھنا کہ انڈین ہونے کے ناطے میں کوئی ویانگ کر رہا ہوں یا کوئی سیٹائر کر رہا ہوں، ایسا نہیں، وہی میرے ہی لوگ ہیں، اور بالکل یہ مجھے احساس ہے کہ کوئی پاکستان میرے لیے دوسرا ملک نہیں ہے، اور یہاں جو گڑبڑ ہوتی ہے تو اس سے مجھے دکھ ہوتا ہے بہت۔ یہ اگر مضبوطی سے آگے بڑھے تو مجھے خوشی ہوگی۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ کشمیر سے جتنا نقصان بھارت کو ہوا ہے، جنگ لڑنا پڑی ہے، کافی نقصان ہوا ہے، لیکن پاکستان کو بھی ہوتا ہے، پاکستان کو زیادہ نقصان ہوا ہے، بنیادی نقصان ہوا ہے۔ پاکستان ایک نیچرل اسٹیٹ کی طرح ڈیولپ ہی نہیں ہو پائی، کشمیر اڑنگا بن گیا، کشمیر نے اس کو ٹیڑھا میڑھا کر دیا، اس کے ڈیولپمنٹ کو۔ میرا یہ کہنا ہے، اور کرگل نے تو یہ سدھ کر دیا ہے کہ ہتھیار کے زور سے، ڈنڈے کے زور سے کشمیر کا حل ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ آخری بار سدھ ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ تو خودکشی ہے، اسے کیا فائدہ ہے؟
بات سے حل ہونا چاہیے. بیٹھ کے بات کرو, کشمیر کے لوگوں کو بلاؤ, آپ کے جو کشمیری ہیں, ہمارے جو کشمیری ہیں, پاکستانی ہیں, ہندوستانی ہیں, سب لوگ ملیں. ابھی تو کیا ہے, ہماری سرکار کہتی کہ ہم حریت کے لوگوں سے بات نہیں کریں گے, آپ کی سرکار کہتی کہ یہ کشمیری کیا ہیں, یہ تو بیکار ہے, آزاد کر رکھا ہے ہم نے. ایسا نہیں, وہی انہی کے لیے کرنا ہے ہم کو. ان سب کو بٹھاؤ, آپ بھی بیٹھو, ہماری سرکار بھی بیٹھے, سب لوگ بیٹھیں اور بیٹھ کے آپس میں حل نکالیں کہ بھئی کیا کرنا, کشمیریوں کا فائدہ کس میں ہے, وہی کام کرنا اپنے کو. تو میں تو ابھی یہ مانتا ہوں, جیسا ہمارے پردھان منتری نے کہا کہ دونوں طرف کی سیما کو کھول دیا جائے, وہ بارڈر کو کھول دیا جائے, سافٹ بارڈر بنا دی جائے, لوگ آئیں جائیں, ایسا حال کر دیں کہ کتنا کشمیر آپ کے پاس رہتا ہے اور کتنا کشمیر ہمارے پاس رہتا ہے بے مطلب ہو جائے. کوئی اس میں تک ہی نہیں رہے, وہ جھگڑے کی جڑ ہی نہیں رہے, وہ محبت کا پل بن جائے. جو جھگڑے کی جڑ ہے وہ محبت کا پل بن جائے, یہ میں چاہتا ہوں. اور جو دیوار ایک نقلی ہم نے کھڑی کر دی ہے کشمیر میں, وہ دیوار ٹوٹ جائے. یہ سیمنٹ کی دیوار کو آپ گوبر کی دیوار بنا دیجئے کہ جو آئے ایک لات مارے اور نکل جائے, ادھر سے ادھر چلا جائے, ادھر سے ادھر آ جائے. اور کشمیر کی دیوار بھی توڑیے, اور انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں جو بڑی دیوار ہے وہ بھی توڑیے, اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب یوروپ کے لوگ جو کہ الگ الگ زبان بولنے والے ہیں, الگ الگ ریس کے ہیں, الگ الگ کلچر ہے ان کا, ایسے 28 ملک مل کے ایک ہو سکتے ہیں. ہم دونوں ملک 60 سال پہلے تک, ہزاروں برس سے, اسلام اور ہندوازم کے آنے کے پہلے سے, جب آپ لوگ مسلمان نہیں تھے اور ہم ہندو نہیں تھے, اس کے بھی بہت پہلے سے ہم لوگ ایک پریوار کی طرح رہ رہے ہیں. تو اب یہ 60 سال میں ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اب ہم کو بدلنا چاہیے اور ایک نیا مقام اپنے لیے طے کرنا چاہیے, اور کر کے اگر ہم آگے بڑھیں تو میں آپ کو بٹیا سعدیہ آپ کو بولتا, نادیہ آپ کو بولتا ہوں, نادیہ بخاری, کہ یہ آپ کی عمر میں, ہماری عمر میں 5 سال کے اندر اندر یہ جنت بن جائے گا پورا ساؤتھ ایشیا. یہ جو 80% لوگ بیچارے کپڑا, روٹی, مکان کے لیے ترستے ہیں, ان سب کو کھانے پینے رہنے کا اچھا انتظام ہو جائے گا, اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے, فوج کا خرچہ ختم ہو جائے گا. کچھ کریں, جو نئی جنریشن کے لوگ ہیں وہ نیا سوچ لائیں, اپنے بزرگوں کو سمجھائیں کہ جھگڑے ٹنٹے سے کوئی فائدہ نہیں.